الحمد لله الذي هدى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، سٹیج پر موجود معزز مکرم محترم علماء کرام، جماعت کے ذمہ داران، پنڈال میں موجود اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، مانسیرہ کالونی میں محرم الحرام کی آج اس 10ویں تاریخ کو اپنے سالانہ اس روایتی پروگرام میں جو فاروق و حسین کے مبارک عنوان سے معنون ہے، آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے. خالق کائنات کے ہاں دعا گو ہیں کہ رب کریم ہماری اس حاضری اور ملاقات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری یہ حاضری ہم سب کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بنائے. پروگرام کے انعقاد پر اپنے جماعت کے مقامی تمام دوست احباب، ذمہ داران، مولانا افتخار صاحب، ان کی پوری ٹیم، ٹاؤن کے تمام ذمہ داران، اور بالخصوص پیکر اخلاص، ہمیشہ ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنے والی شخصیت، ہمارے سرپرست حضرت مولانا طارق مسعود صاحب، جن کی سربراہی میں ہر سال محرم الحرام میں جماعت کے ذمہ داران اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور یہ خوبصورت پروگرام کو مرتب کرتے ہیں. رب کریم ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات تک آواز آ رہی ہے؟ جن تک آواز آ رہی ہے ہاتھ بلند کر لیں تو آمین کہہ دیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. سارے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. پتہ تو چلے
کہ صحابہ کرام کے غلاموں کا اور بیداروں کا مجمع بیٹھا ہے۔ نماز عصر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور اصل اس مجلس کے روح رواں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن غازی اسلام، غازی وقت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ نماز عصر کے متصل بعد آپ سے انشاءاللہ تفصیلی مخاطب ہوں گے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے اور 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں 10 محرم الحرام کا یہ دن واقعہ کربلا کی وجہ سے بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک المناک اور ایک کربناک اور ایک اذیتناک واقعہ ہے، اور اتنا المناک واقعہ کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج جب بھی محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو پوری امت مسلمہ صدیاں اور زمانے گزرنے کے بعد اس المناک واقعے کی وجہ سے اپنے دل میں دکھ اور درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کربلا اتنا المناک اور اتنا کربناک واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں شاید کوئی اتنا واقعہ تاریخ اسلام پر اثر انداز ہوا ہو جتنا اثر تاریخ اسلام پر اس واقعہ کربلا نے ڈالا ہے۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور شہادت حسین اور خاندان نبوت کے ان افراد کی شہادت کے تناظر میں ہم یہ تھوڑا سا وقت آل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی گزار لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آل بیت کو نہیں مانتے، آل محمد کو نہیں مانتے، آل رسول کو نہیں مانتے، خاندان نبوت کی عظمت کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا یہ بات بھی کوئی ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والا آل بیت کی عظمت کو نہ مانتا ہو؟ بھلا یہ بات بھی ممکن ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا وہ آل رسول کو نہ مانے، آل محمد کو نہ مانے، خاندان نبوت کو نہ مانے، آل بیت اطہار کو نہ مانے؟ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والا آل رسول کو نہ مانے، قرآن پر ایمان رکھنے والا آل بیت کو نہ مانے، نبی کی فرمان پر ایمان رکھنے والا آل بیت رسول کو نہ مانے؟ ہم تو اس بات کو ناممکنات میں سے سمجھتے ہیں، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی عظمت کا اور اہل بیت کے مقام کا اور رتبے کا اور شان کا اور مرتبے کا کیا کہنا؟ ہم مسلمان تو وہ ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے، ہماری تو سوچ ہے۔ ہم تو جناب اس بندے کا اسلام ہی نہیں مانتے ہیں، اس کا ایمان ہی نہیں مانتے، اور اس کے کلمے اور اس کے ایمان اور اس کے اسلام پر ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے کہ جو بندہ آل بیت رسول، آل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کو اپنے ایمان کا حصہ نہ سمجھتا ہو۔ اور ہمارے لیے تو آل بیت کی محبت اور آل بیت کی اہمیت اس انداز سے ہے کہ میں ایک جملہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آل محمد کو نہیں مانتے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہماری تو نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز کے آخر میں محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد پر درود نہ پڑھ لیں۔ ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور نماز کے آخر میں نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو نماز کے اندر بھی آل محمد پر درود بھیجنا نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہماری تو نماز
اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک محمد کے ذات کے ساتھ ساتھ آل محمد پر درود نہ پڑھ لے۔ تو جو طبقہ نماز کے اندر آل محمد پر درود پڑھ رہا ہو، آل محمد کو سلام کر رہا ہو، آل محمد کی عظمت کا اظہار اور اقرار کر رہا ہو، ان کے لیے کہنا کہ آل بیت کو نہیں مانتے، آل رسول کو نہیں مانتے۔ ہم جس طرح صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح آل بیت اطہار کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آل بیت اطہار کی عظمت اسلامی عقائد میں سے مسلم عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جہاں تک بات ہے آل بیت اطہار کی محبت کی، آل بیت اطہار کی عظمت کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت اطہار کی عظمت، آل بیت اطہار کی اہمیت اور افادیت مختلف انداز سے فرمائی، اور پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں، میری آل بیت کی مثال تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ توجہ کرنا، میں مختصر سے وقت کے اندر آل بیت اطہار کی عظمت بتانا سمجھانا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میری آل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ پاک پیغمبر کا اپنی آل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ مشابہت دینا آل بیت کی عظمت بتاتا ہے، آل بیت کی رفعت بتاتا ہے، آل بیت کی بلندی بتاتا ہے، آل بیت کی اہمیت اور افادیت بتاتا ہے۔ جہاں تک سمجھانے کی بات ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل بیت کی مثال کسی اور چیز کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی، کسی اور چیز کے ساتھ بطور سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی تھی، لیکن پاک پیغمبر نے آل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کی نافرمانی میں آگے نکل گئے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے اس قوم کے نافرمانوں کو جناب اپنے عذاب میں نکیلنا چاہا اور اپنے عذاب میں گھیرنا چاہا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہر طرف سے اللہ کے عذاب نے بطور پانی کی صورت میں گھیرے میں لے لیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربا، اس قوم کے اندر تو میرے نام لیوا بھی ہیں اور میرے پیروکار بھی ہیں اور میرے فرما بردار بھی ہیں، ربا تیری عذاب سے ان کے بچنے کی جناب صورت کیا بنے گی اور ان کی صورت بچنے کا سبب کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا کہ نوح تو کشتی بنا دے اور تیرے فرما بردار اور تیرے نام لینے والے جتنے بھی ہوں گے وہ تیرے اس بنانے ہوئی کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ جو تیری کشتی میں سوار ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ پاک پیغمبر نے آل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح دی، اس لیے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا محبوب آپ کا دنیا سے جانے کے بعد فتنوں کا جناب سیلاب امن آئے گا اور فتنے کا ظہور ہو جائے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا، پاک پیغمبر کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنوں کا سیلاب امن آیا اور پاک پیغمبر کے جانے کے بعد فتنوں کا سیلاب ظاہر ہوا اور فتنوں کا سیلاب امن آیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان آنے والے فتنوں کی نشاندہی کر دی تھی کہ میرے جانے کے بعد فتنے پیدر پہ آئیں گے۔ جس طرح تسبیح جناب داغا ٹوٹنے کے بعد ایک دانے کے بعد دانا گر جاتا ہے، میرے جانے کے بعد فتنوں کے بعد فتنہ ہوگا، فتنوں کے بعد فتنہ ہوگا۔ جہاں پیغمبر مصطفیٰ نے آنے والے فتنوں کی نشاندہی کی ہے، وہاں پر امت کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے بہت سارے اسباب بھی بتائے۔ مل جملہ ان اسباب میں سے پاک پیغمبر نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ میری آل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح اس عذاب کے دور اور زمانے میں جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اللہ نے ان کو پکڑ سے بچا لیا۔ پیغمبر کے امتیوں، اگر تم نے بھی نبی کے جانے کے بعد آنے والے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تم نے محبت آل بیت کی کشتی میں جناب سوار ہوگا، محبت آل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہوگا۔ پاک پیغمبر نے جاتے جاتے فرما لیا میرے آل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے نام لینے والوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد فتنے اور فساد سے تمہارا ایمان بچا رہے، تمہارا عقیدہ بچا رہے، تمہارا نظریہ بچا رہے، تمہاری سوچ بچی رہے، تو پیغمبر خدا نے کہا
فتنوں سے بچنے کے لیے محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا، اہل بیت کی کشتی کی طرف آنا ہوگا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا، اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اپنے ایمان کو بچانا چاہے آ جائے، محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ میرے امت کا جو فرد اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو بھی بچا لے گا اور اللہ اس کا خاتمہ بھی صحیح کر لے گا۔ پیغمبر دو جہان اپنے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ دی اور بتا دیا کہ فتنوں کے زمانے میں اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں اپنا نظریہ بچانا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو، فتنے کے زمانے میں اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں اپنا دین بچانا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں اپنی شریعت کو بچانا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں نبی کی رسالت کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں قرآن کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو، فتنوں کے زمانے میں دین کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو، شریعت کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو، اسلام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو، تو فتنوں کے زمانے میں اسلام کے ساتھ کھڑے رہنے کی نشانی یہ ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ قرآن کے ساتھ کھڑا رہنے کی نشانی یہ ہے، فتنوں کے زمانے میں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ فتنوں کے زمانے میں توحید کے عقیدے کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو تو فتنوں کے زمانے میں توحید کے ساتھ کھڑے رہنے کی نشانی یہ ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ فتنوں کے زمانے میں نبی کی شریعت کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ، نبی کے عقیدے کے ساتھ، نبی کے لائے ہوئے پروگرام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہو۔ نبی نے فرما دیا میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ امت کا جو فرد اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا، نبی نے بتا دیا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا تمہارا کام ہوگا، اللہ تمہارے ایمان کو بچا کر کے رکھے گا۔ لہذا اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کا کیا کہنا، ہم تو ایمان بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں، ہم تو اپنا نظریہ اور عقیدہ بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارا تو اعلان ہے جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت اپنے دلوں میں نہیں رکھتا، ہم اس شخص کو سرے سے مومن نہیں سمجھتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی محبت سمجھائی، اہل بیت کی عقیدت اور عظمت اور اہل بیت کی فضیلت سمجھائی، اور جاتے جاتے پاک پیغمبر نے امت کے نام اپنے ایک وصیت بتائی، اور وصیت بتاتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر تم چاہو میرے جانے کے بعد بھی تم اسی طرح دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور جناب قرآن کے نظریے کے ساتھ تمہارا تسلسل برقرار رہے، تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جاتے جاتے دو عظیم باری چیزیں تمہارے نام چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ امت کے جو فرد ان دونوں چیزوں کو اپنائیں گے، ان کا تسلسل عقیدے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور توحید کے ساتھ برقرار رہے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میرے جانے کے بعد ہدایت کے راستے پر تسلسل کے ساتھ برقرار رہنا چاہتے ہو، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے بتا تو صحیح نا وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا کہ ایک تو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، ایک تو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، ایک تو اللہ کی رسی کہا جاتا ہے، اور دوسری جو چیز امت کے نام چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری آل بیت ہے، وہ آل رسول ہے، وہ میری عطرت ہے۔ امت کے لوگوں میرے جانے کے بعد اگر تم اپنی ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، قرآن کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو برقرار رکھنا، میری آل کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو برقرار رکھنا، قرآن کے ساتھ بھی اپنی نسبت کو برقرار رکھنا، آل رسول کے ساتھ بھی اپنی نسبت کو برقرار رکھنا، قرآن کے ساتھ بھی اپنے لگاؤ کو برقرار رکھنا، آل بیت اطہار کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو برقرار رکھنا۔ پیغمبر خدا جاتے جاتے امت کے نام وصیت بتا رہے ہیں، اور یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ جاتے جاتے اگر گرانے کا بڑا کسی بات کی طرف متوجہ کرے، ایک مرتبہ نہیں
بار بار متوجہ کرے، اس کے جانے کے بعد گھرانے کے لوگ اس متوجہ کرنے والی بات کو بطور خاص کہتے ہیں کہ یار میرے گھر کا بڑا فرد دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر گیا ہے، ہمیں اس کام کی طرف متوجہ کر گیا ہے، ہمیں اس عنوان کی طرف متوجہ کر گیا ہے۔ میرے گھر کا بڑا جاتے جاتے مجھے جس بات کی طرف متوجہ کرے میں زندگی پر اس بات کا لحاظ کرتا ہوں۔ آپ کے گھر کا بڑا جاتے جاتے آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کرے، آپ کو جس بات کی ترغیب دے، آپ زندگی پر اس بات کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یار میرے گھر کا بڑا جاتے جاتے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کر گیا۔ پاک پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے امت کو کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، امت کو کس بات کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں، پاک پیغمبر جاتے جاتے امت کو کس لائن کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد دو چیزیں تمہارے نام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، جب تک ان چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو گے، جب تک ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھو گے، جب تک ان چیزوں کے ساتھ اپنے لگاؤ کو قائم کرو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز آل بیت کی محبت اور عقیدت۔ پیغمبر تو جاتے جاتے بھی امت کو وصیت کے طور پر کہہ رہے ہیں اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو قرآن کو بھی تامے رکھو، آل بیت اطہار کی محبت کو بھی تامے رکھو۔ ارے مسلمان کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی آل بیت اطہار کی عظمت کو کیسے تسلیم نہیں کرے گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جس آل بیت کی محبت کا درس امت کے نام دے دیا ہے، جاتے جاتے پاک پیغمبر نے آل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کا درس جس انداز میں دے دیا ہے، کلمہ پڑھنے والا اس آل بیت اطہار کی عظمت کو نہیں مانے گا، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا آل بیت کی محبت کا کیا کہنا، صرف آل بیت کی محبت نہیں بلکہ ہم مسلمان تو آل بیت اطہار کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہم نے آل بیت اطہار کا تذکرہ کیا، آل بیت اطہار رسول کا ذکر کیا، ہم نے آل بیت کی بات کی، آل محمد کی بات کی، اور توجہ کرنا آل بیت اطہار میں ہم نے کسی صحابی کو برا بلا تو نہیں کہا، کسی صحابی پر ہم نے تنقید تو نہیں کی، آل بیت اطہار کا تذکرہ کیا، لیکن آل بیت اطہار کے تذکرے کے آڑ میں ہم نے کسی صحابی کو برا بلا تو نہیں کہا۔ ہمارے سٹیج پر تو جناب آل بیت اطہار کی بات ہوتی ہے، آل محمد کی بات ہوتی ہے، آل رسول کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کی عظمت بتائی جاتی ہے۔ ہمارے سٹیجوں پر جب تذکرہ صحابہ کرام کا ہوتا ہے ہم صحابہ کرام کی تذکرے کی آڑ میں آل بیت پر تنقید تو نہیں کرتے، آل بیت کو برا بلا تو نہیں کہتے، آل بیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ تو ہم نہیں بناتے۔ انتظامیہ والوں ہمارا طرز عمل بھی نوٹ کر لو، ہمارے سٹیج پر صحابہ کرام کی عظمت کی آڑ میں تذکرے صحابہ کرام کی آڑ میں آل بیت رسول پر تنقید و تبرہ طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں ہوتا۔ دوسری جانب آل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ والوں آل رسول کے تذکرے کی آڑ میں آل بیت اطہار رسول کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے، جب ہم صحابہ کے تذکرے میں آل بیت رسول کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ جہاں صحابہ کرام کی عظمت بتاتے ہیں آل رسول اطہار کے بھی عظمت بتاتے ہیں، جہاں صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں آل رسول کی عظمت کا بھی ہم پرچار کرتے ہیں۔ اگر ذکر فاروق اعظم کا کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر حسین کا بھی کرتے ہیں، اگر یتم کو شہید ہونے والے عمر کی شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو 10 محرم الحرام کو شہید ہونے والے جناب حسین کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تذکرہ عمر کا بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تذکرہ حسین کا بھی ہوتا ہے۔ عمر کی عظمت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حسین کی عظمت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
ہم تو جناب کسی کے تذکرے کی آڑ میں کسی کو برا بلا نہیں کہتے، تو وہاں کسی کے تذکرے کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور بات کہی جاتی ہے کہ یار مولوی صاحب آپ زبردستی ان پر صحابہ کرام کی عظمت تسلیم کیوں کروا رہے ہو؟ آپ اگر اپنے ہاں آل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہو، آل رسول کا تذکرہ کرتے ہو، تو تم کیا چاہتے ہو کہ وہاں بھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہم زبردستی کوائے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ وہاں صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار زبردستی کروائے؟ مولوی صاحب دیکھو نا، اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، کوئی مانتا ہے تو مانتا نہ مانا۔ میں نے کہا کہ جانا بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے، ہم ان سے صحابہ کرام کی عظمت زبردستی منوانا نہیں چاہتے۔ جن صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ کے قرآن نے تسلیم کیا ہے، ایک جگہ پر نہیں 1200 سے زیادہ مقامات پر اللہ کے قرآن نے صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار کیا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کا پرچار اللہ کے قرآن میں ہے، ایک بار نہیں بار بار جگہ پر ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے بات نہیں بنے گی، کوئی مانتا ہے صحابہ کرام کو مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ہم ان سے زبردستی صحابہ کرام کی عظمت منوانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن توہین نہ کرے، تبرہ نہ کرے، برا بلا نہ کہے، تان و تشریح کا نشانہ نہ بنائے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آل بیت اطہار کا تذکرہ کیا۔ ہم نے محرم الحرام میں اشرف فاروق حسین کا خوبصورت عنوان اپنایا، اور اپنا کر ہم نے قوم کو اور معاشرے کو اور ملت کو ایک لائن دے دی، اور وہ لائن اتحاد کی دی اور اتفاق کی دی اور یکجہتی کی دی اور جناب یگانگت کی دی کہ محرم الحرام میں سب کا تذکرہ ہوگا۔ جب سب کا تذکرہ ہوگا، لڑائی جھگڑی ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، فتنہ اور فساد نہیں ہوگا۔ لڑائی اور جھگڑا، فتنہ اور فساد کی بات وہاں پر بنتی ہے جب کچھ کی بات کر کے کچھ کو غلط کہا جائے، کچھ کی بات کر کے کچھ پر تنقید کی جائے، کچھ کی بات کر کے کچھ کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جائے۔ اہل سنت کے ہاں سب کا تذکرہ عقیدت اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام و آل بیت اطہار کی عزت اور ناموس پر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔